अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद उल-कनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ इलेक्शन कमीशन ने जो धांधली के हवाले से एक चर्चा था, फॉर्म 45 को अभी अपलोड नहीं किया जा रहा, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा लो जी फॉर्म 45 तो आ गया, अब आप जो है आप जाने फॉर्म 45 जाने, फॉर्म 47 जाने और जो लोग जीते हैं वो जाने। तो उन्होंने कहा जी हमारी जान छोड़े, तो बल आखिर उन्होंने अपने तई 15 से 15 की क्या आप उसको कहते हैं कि 25 दिन बाद तक तब्दील करने के बाद उन्होंने जो फाइनल अपना एक पेज जारी किया है, उसकी जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी है, पोस्टमार्टम उसका हो रहा है। उसके हवाले से जितनी भी बातें की जाए, मैंने एक बंदे को जैसे ही वो हमने एक सीरीज चलाई है ना कि फॉर्म 45 और फॉर्म 48 के बारे में, तो एक बंदे ने नीचे लिखा जी ये कैसे हो सकता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो मैंने कहा सर इसलिए तो मैं ही वीडियो बना रहा हूं ना कि मुमकिन नहीं है, जो चीज मुमकिन हो सकती है मैं पागल थोड़ी हूं मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं और लोगों को जाके बताता फिरूं। देखें खबर ही एक्चुअली वो है ना जो नहीं हो सकती चीज, तो इसलिए तो आज हम बात कर रहे हैं, इसलिए तो पूरा मुल्क बात कर रहा है, इसलिए तो पूरी दुनिया बात कर रही है। और पूरी दुनिया ने इसी धांधली के ऊपर जिस तरह की बातें की है, मुझे तो चलो कोई पैसे दे सकता है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी मलिक पता नहीं आजकल क्या कह रहे हैं, वो मलिक रियाज ने कुछ 6 अरब रुपए लगाए हैं। मुझे एक बंदा कह रहा था कि जी आप भी हिलाल कर रहे हैं, कम वक्त हम तो हराम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो पैसे मिले तो सही हमें तो कोई पैसे नहीं मिल रहे। 12 तो दुनिया जो है वो मलिक रियाज के पैसों से नहीं चलती, वो भी आपके धांधले के ऊपर जो है वो बड़े परेशान है। अब इस जो व्हील आ गया इसके अंदर हम थोड़ा सा कराची की बात कर दें, क्योंकि कराची मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान का जिसके करें आप दिल है जी, ठीक है, ये दिल भी है, दिमाग भी है, गुर्दा भी है, ये हर्ष है। तो जो जिसके ऊपर इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, तो वहां पर फिर धांधले जो है वो भी उतने बड़े होंगे, जितनी बड़ी आबादी उतना बड़े धांधले, उतने बड़े करप्ट, उतने बड़े बेईमान। तो ये हमारे मुल्क का एक अलमिया है, पहले भी रहा है अब भी रहा है। तो MQM, PTI, जमात इस्लामी, पीपल पार्टी, नून लीग, ये सारी जो जमातें हैं वहां पर इलेक्शन तो पहले लड़ रही थी, लेकिन जो रिजल्ट मैं अब आपको बताने लगा हूं आप ये कहेंगे जी आप ये झूठ बोल रहे हैं। और यकीन करें मैं जैसे ही ये बोल रहा हूं मुझे भी लग रहा है शायद मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन ये देखें जी मेरे सामने ये मैंने लिखा हुआ है, तो लिख के मैं पढ़ रहा हूं आपको, ताकि जो मेरी जबान है वो मेरा दिमाग उसका साथ ना छोड़ दे। इस तरह की कोई बड़ी धांधली हुई है। अच्छा जी, एक हल्का है जहां पर आसिया इसहाक साहिबा जो है MQM की, इनको जिताया गया है। अच्छा जी, आसिया इसहाक, एक मिनट मैं आपको बताता हूं आसिया इसहाक को जो है वो कहां पर जिताया गया है, वो मैंने एक जगह देखा है, हमारा लिखा है, पर उनको एक सीट जिताई गई है। अब उनके एक जगह, और पहली बात ये हजम कर लें, सिर्फ 4 पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनके 8000 वोट मुकम्मल कर दिए गए। ठीक है जी, अब कैसे कैसे आपको बताता हूं, ये ऑफिशियल फॉर्म 45 के रिजल्ट बता रहा हूं। एक जगह के ऊपर जी आसिया इसहाक साहिबा के वोट है 2088, एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर। नीचे जो 12 और 14 बंदे हैं जो और भी इलेक्शन लड़ रहे थे इस सीट के ऊपर, उनके हैं जनाब 0, मतलब है कि 0 गोल गोल 0, दोनों बाकी 14 के बंदों के 0। एक और पोलिंग स्टेशन उसका फॉर्म 45, ये सरकार की बात कर रहा हूं मैं, जो इलेक्शन कमीशन ने आज जारी किए हैं। उन्होंने कहा दूसरा एक है जी, वहां पर इसके वोट है जी 2433, ठीक है जी, 2433 वोट। बाकी जो नीचे 14 बंदे हैं उन सब के हैं जी 0, बिल्कुल वही डबल O 0, किसी को कोई वोट नहीं मिला जी। वो पोलिंग एजेंट, हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब के ऊपर जो है पोलिंग एजेंट के साइन मौजूद है, ठीक है जी, वो लिखा हुआ है कि ये एक पार्टी का है, दूसरे पार्टी का है, तीसरे पार्टी का है, उनके पोलिंग एजेंट और बदबख्तों उन लोगों ने तो साइन किए वगैरह जो एजेंट बैठे हुए थे यार, या उन्होंने भी वोट नहीं दिया, बहरहाल पता नहीं। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी अगला है पोलिंग स्टेशन, यहां पर जी 2771 वोट, आसिया इसहाक साहिबा के 2771, ये एक पोलिंग स्टेशन की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर जी बाकी जो 14 है उनके हैं जी 00, सुभान अल्लाह, इधर भी 00, ठीक है जी।
اچھا اس کے بعد جو آخری ہے یہ صرف 4 پولنگ اسٹیشن، ایک میں نے آپ کو جس کو کہتے ہیں ایک نمونہ صرف پیش کر رہا ہوں، ایک اور پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پر ہے جی 2478 ووٹ، آسیہ اسحاق صاحبہ ایم کیو ایم کی جو ہے میڈم، اور یہاں پر جو ہے نیچے اگر دیکھیں 14 کے 14 بندوقیں 0، اگر آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کوئی ووٹ ہوگا بالکل نہیں ہوا جی، یہاں پر بھی 0 از اکول ٹو 0/0، تو 0 ووٹ ہے جی باقی ہر جماعت کے۔ تو اس طرح سے تقریباً 8000 پلس جو ووٹ ہے وہ آسیہ اسحاق صاحبہ نے صرف 4 پولنگ اسٹیشن کے اوپر لیا، باقی جماعت والے نے لیے 0۔ تو مجھے بتائیں کیسے جیتا وہ؟ مجھے بھی ایم کیو پی ٹی آئی والے جو ہے آپ مجھے بتا دیں آپ اس انداز میں کیسے جیتے؟ آپ الٹے ہو جاتے، آپ نہیں جیت سکتے جی، جب ان کو ووٹ اتنا زیادہ پڑ رہے ہیں تو آپ کیسے جیت سکتے ہیں جی؟ یہ بات ڈرامے کرتے ہیں یہ پی ٹی آئی والے، یہ پہلے بھی ڈرامے کرتے رہے، اب بھی یہ ڈرامے کر رہے ہیں۔ وہ بھائی آسیہ اسحاق کو اتنے ووٹ پڑے، جتنے بھی محلے تھے، جتنے بھی وہ 8-10 محلے تھے، ان سب نے کہا جی ہمیں بالکل منظور نہیں ہے پی ٹی آئی۔ جو ایجنٹ بیٹھا تھا اس نے بھی کہا جی لعنت بھیجتا ہوں میں پی ٹی آئی کے اوپر، میں اس کو ووٹ نہیں دیتا، میں آسیہ اسحاق صاحبہ کو دوں گا، کیونکہ یہ بہت بڑی ایک سائنسدان ہے، سیاستدان ہے، تو لہذا اس کا حق بنتا ہے۔ تو کیونکہ ایم کیو ایم نے اس ملک کو بچایا ہے، یہ جو ملک ہمارا بنا ہے وہ ایم کیو نے بنوایا ہے، وہ جو قائد اعظم صاحب تھے وہ ایم کیو کے ہی رہنما تھے، ایم کیو کے ہی فاروق ستار کے نیچے، مصطفیٰ کمال کے نیچے کام کر چکے ہیں وہ، تو اتنی بڑی جماعت کو ظاہر ہے ہر کسی نے ووٹ دینا تھا۔ یہ پی ٹی آئی والے ایویں ڈرامے کرتے ہیں۔ اچھا جی ایک اور جگہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی، ایک جگہ کے اوپر جی پی ٹی آئی کے ووٹ تھے فارم 45 کے مطابق 619، تو یہاں پر الیکشن کمیشن نے ویسے ٹھیک کیا، یہ جنرلی بنتا بھی ایسے ہی تھا، انہوں نے 619 کا ادھر والا 6 کاٹ دیا، انہوں نے کہا جی آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ ذرا اچھے نہیں لگ رہے یہ جو 6 والا فگر ہے۔ تو پھر انہوں نے جو ایم کیو ایم کی یہاں پر بندے تھے آسیہ اسحاق صاحبہ وہ تھے 77 تو انہوں نے کہا جی دیکھیں 77 جو ہے یہ اچھا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی اس سے پہلے 3 اور 0 مطلب 3077 کر دیا۔ دیکھا مطلب کارکردگی دیکھیے یار، مطلب اس لیول کی کارکردگی آپ کہیں بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا جی ایک اور تھوڑا سا آپ کو مثال، ایک اور جو یہ ایک فارم ہے 45، یہ عالمگیر خان کا جو حلقہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہاں پر جو ہے ایم کیو ایم کے ووٹ تھے جی 34، سبحان اللہ 34 ووٹ تھے، لیکن اس کو انہوں نے بہترین انداز کیا ہے، اس کو 5034 کر دیے، 500 بھی لگا دیا ہے، انہوں نے کہا چلو یار یہ 34 بھی اچھا نہیں لگ رہا، انہوں نے 500 بڑھا دیے، وہ 5034 بن گئے۔ اتنی سی بات تھی، یہ ڈرامہ کر رہے ہیں جی، کبھی الیکشن لڑتے ہیں، کبھی ووٹنگ مانگتے ہیں، کبھی یہ جلسہ کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، پیو پارٹی والے جو بھی ہے۔ تو ایم کیو ایم نے تو جی سمپل بات بتایا، آر او صاحب نے کہا جی لے مجھے بتائیں کتنے ووٹ دوں، تو اس نے 500 پہلے لگا دی، 5034 بن گئے، بات ختم۔ اچھا جی حلیم عادل شیخ والا جو حلقہ ہے جی، اس کے اوپر حلیم عادل شیخ کے جتنے بھی فارم 45 ہے ان سب کو وائٹنر سے انہوں نے کاٹ دیا ہے، وہ پہلے والا جو بھی جہاں پر بھی انہوں نے ایک سے آگے گئے انہوں نے کاٹ دیا، انہوں نے کہا جی نہیں یہ نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح سے حلیم عادل شیخ صاحب بھی آپ نہیں جیت سکتے تھے، قانونی طور کے اوپر، آئینی طور کے اوپر آپ کا حق نہیں بنتا۔ آپ ایم کیو ایم جیسی جماعت سے جیتے جنہوں نے ہندوستان کی عظیم جنگیں لڑی ہیں، اس کی جماعت میں مصطفیٰ کمال، مطلب وہی مصطفیٰ کمال پاشا ہیں جی جو ترکی کے اندر جو سارا معاملہ کو سنبھالتے رہے، ٹھیک ہے جی، یہ عبدالستار صاحب جو ہے، یہ خالد مقبول صدیقی، اتنے بڑے بڑے نام ہو گئے، ان کو ذرا کیوں نہ 5-6 ہزار ووٹ ایک پولنگ اسٹیشن پہ پڑتے۔ تو اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ دلاسا دے رہے ہیں لوگوں کو جی آپ کو اتنے ووٹ پڑے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں تو ووٹ پڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دوسروں کو جس طرح سرائکی میں کہتے ہیں وہ سنی نہیں مانے دے، تو یہ دوسری پارٹی نہیں مانے گی نا بھائی اتنے ووٹ کدھر سے ہے۔ تو اس طرح کے دھاندلے جب آپ کریں گے تو الیکشن کے اندر عوام کا، اگر یہ سوچ رہے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عوام کا اعتماد جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ ان کی سوچ ہے۔ اس الیکشن کے اندر عوام کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ اس ملک کے اندر کسی کو چپیڑ مارنی ہے نا، اور وہ بھی ایسی چپیڑ کہ اس کے کان گونجتے رہیں کئی عرصہ تک، وہ ووٹ کے ذریعے ہی ہے۔ تو وہ جو چپیڑ اب کے بار لگی ہے، گال ابھی تک لال ہیں،
قانون میں ابھی تک جو ہے سیٹیاں بج رہی ہیں، یہ وہ سب کی جی، میں ایک کی بات نہیں کر رہا، پولیٹیکل جماعتیں ہوگی، جو نان پولیٹیکل جماعتیں، سب کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے ابھی تک جو گونج ہے وہ تو خیر بڑے عرصے تک جاری رہے گی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جو لال گال ہے، ابھی تک گال جو ہے ابھی تک لال ہے اس چپیڑ کی وجہ سے، سر اس کا مزہ ہی اور ہے. یہ عوام نے جو چپیڑ ماری ہے سیاسی جماعتوں کے اوپر، تو اب تو عوام کو چسکا لگ چکا ہے جی کہ سیاستدان کو کیسے سبق سکھانا ہے. تو آپ اس طرح سے کر کے ان کو زیادہ مزہ دے رہے ہیں، یہ تو ان کو زیادہ چسکے چل رہے ہیں. میں آج ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو وہ بندے جو ہے آپ کی دھاندلی کے اوپر ہنس رہے تھے، وہ انجوائمنٹ کر رہے تھے. وہ کہتے دیکھیں جی مطلب ایسی دھاندلی کر دی جی. اس پولیس اسٹیشن میں ایک بندہ کہہ رہا تھا جی میں وہاں پر خود موجود تھا، ایجنٹ تھا، ٹھیک ہے، ان کے ووٹ تھے 200 کا، آپ پتہ چلا وہ 900 کا ہی ہو گئے. کہتے ہیں جی کیسے ہو گئے؟ تو وہ پھر ہنس کے، وہ لوگ آپ کے شش کے چسکے لے رہے ہیں جی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لوگ بات نہیں کر رہے تو سر آپ کی بات بھی کر رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں، آپ کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اس ملک کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس ملک کے اداروں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس کے ذمہ دار صرف آپ لوگ ہیں جن لوگوں نے اس طرح کی گھٹیا، بدتمیزی اور بے حیائی جیسی دھاندلی کی ہے. لوگ رکیں گے نہیں، آگے دیکھتے جائیے کہ ہوتا کیا ہے. تھینک یو سو مچ.